بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس کی کلاس نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ آسان انداز میں ہم سیکھیں گے حروف لین کیا ہوتے ہیں۔ لین کا معنی ہوتا ہے نرمی سے، نرم انداز میں پڑھنا، یا وہ حروف جن کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سختی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ ایسے حروف کی تعداد کتنی ہے، پہچان کیسے کی جائے کہ یہ حروف لین میں شمار ہو رہے ہیں یا نہیں، آئیے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ حروف لین کل 2 ہیں، یا اور واو۔ یہ دونوں حروف لین کے حروف کہلاتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں حروف مدہ کی کلاس میں سیکھا تھا کہ الف، واو اور یا تینوں حروف مدہ ہیں، تو اب یہاں پہ یا اور واو حروف لین کیوں کہے جا رہے ہیں؟ تو اس کے لیے خاص طور پہ کچھ کنڈیشنز، کچھ شرائط اپلائی کی جاتی ہیں کہ جس کے بعد یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ حروف لین ہے، حروف مدہ نہیں ہے۔ حروف لین میں یاد رکھنا اس لیے بھی بہت آسان ہے کہ ایک تو دونوں پر یا اور واو جہاں پر بھی آ جائیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لین ہے یا نہیں، ان دونوں پر سکون کی علامت ہونا ضروری ہے، دونوں پر جزم کی علامت موجود ہوگی، اور دونوں سے پہلے والے حرف پر زبر کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر یا پر سکون کی علامت ہے اور اس سے پہلے والا کوئی حرف آ رہا ہے، مثال لے لیجئے با ہے، تو اس پر زبر کی علامت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر واو ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف پر بھی زبر کی علامت ہونا ضروری ہے، تبھی وہ حروف لین میں شمار ہو سکے گا۔ حروف لین کو کتنا لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے، تو آپ نے 1 سے 2 الف کے برابر ہی اس کی مقدار کو رکھنا ہے، زیادہ لمبا یا کم مقدار کو نہیں رکھنا۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ حروف لین کو بہت زیادہ مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر مثال کے ذریعے سے ہم سمجھیں تو با زبر یا بئی ایسے پڑھا جاتا ہے، لیکن لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ با زبر یا بے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح واو لین با زبر وا باؤ، یہ صحیح انداز ہے، لیکن لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ با واو زبر باؤ، بئی باؤ۔ یہ انداز مجہول ہے، غلط انداز ہے۔ صحیح انداز کیا ہے؟ بئی باؤ۔ آئیے چند ایک مثالوں کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لفظ یہاں پہ ہم نے لکھے ہیں آپ کے آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو اچھے سے یا لین اور واو لین کا اندازہ ہو سکے۔ مثال کے ذریعے سے لا ریب، را یا زبر رئی، اب یا ساکن ہے اور را پر زبر ہے، یا پر سکون کی علامت اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر، تو اس کو ہم یا لین کہیں گے، اور اس کو مجہول نہیں پڑھنا، لا ریب نہیں پڑھنا، بلکہ ریب اچھے سے لین کی ادائیگی رکھنی ہے، نرمی کے ساتھ۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے بالغیب، بالغیب، غین یا زبر غی، اس کو لوگ پڑھتے ہیں بالغیب، ٹھیک ہے۔ مجہول نہیں کرنا، اچھے سے لین کی ادائیگی رکھیے، بالغیب۔ نیکسٹ واو لین کی کچھ مثالیں موجود ہیں۔ ما حولہ، قرآن کریم میں سے ہی یہ لفظ بھی لیا گیا ہے، ہا وا زبر حو، اس کو لوگ پڑھتے ہیں ہو، ہو نہیں ہے بلکہ حولہ، حولہ، ٹھیک ہے، واو لین آ گیا۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہوتا ہے وَإِذَا خَلَوْا، جس کو لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں خلو، لو نہیں ہے، یہ لام واو زبر لو، وَإِذَا خَلَوْا، ٹھیک ہے، واو لین کی یہ بھی مثال آ گئی۔ اسی طرح سے آپ اگر قرآن پاک ڈیلی بیس پہ پڑھ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنے سبق میں سے حروف مدہ اور لین جو ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اس کی مثالیں ڈھونڈیے، کوشش کیجیے ان کو اچھے سے ادا کرنے کی۔ جہاں کہیں پر بھی مشکل پیش آئے، آپ کامنٹس باکس میں اپنا کوشچن ضرور رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔